الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے نماز عید الفطر کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نماز عید الفطر کا ثبوت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، تحقیق کے فلاح پائی اس شخص نے کہ جو باطنی نجاستوں اور قدورتوں سے پاک ہوا اور رب کا نام لیا اور نماز عید ادا کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ابو العالیہ علیہ الرحمہ اس آیت کی تفسیر اس طرح فرماتے تھے کہ فلاح پائی اس شخص نے جس نے زکوٰۃ فطر ادا کی اور نماز عید پڑھی۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے وہاں اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ لوگ سال میں 2 تہوار مناتے ہیں اور ان دونوں تہواروں کے اندر خوب کھیل تماشے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے پوچھا کہ تم جو یہ 2 تہوار مناتے ہو، اس کی حقیقت اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو اہل مدینہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں یہ 2 تہوار منایا کرتے تھے، وہی رواج ہے جو آج بھی چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں تہواروں کے بدلے اس سے بہتر 2 دن تمہیں عطا فرمائے ہیں، 2 تہوار عطا فرمائے ہیں، جو ان میں سے ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ محترم ناظرین، ان آیت کریمہ کو اور ان احادیث پاک کو دیکھنے کے بعد، اس کی تفسیر کا، اس کی تشریح کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ عید الفطر کا ثبوت قرآن مقدس سے بھی ہے اور حدیث پاک سے بھی ہے۔ نماز عید کی وجہ تسمیہ، یعنی عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اہل لغت لکھتے ہیں کہ یہ عید عادہ یعود عودن سے ماخوذ ہے، مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں بار بار آنا، اور عید چونکہ ہر سال آتی ہے اس لیے عید کو عید کہا جاتا ہے۔ ہر مذہب و ملت میں کچھ ایام خوشی اور مسرت کے ہوتے ہیں۔ اسلام نے بھی سال بھر میں 2 دن مقرر کیے ہیں، ایک شوال کے مہینہ کی پہلی تاریخ جس کو عید الفطر کہتے ہیں، اور دوسرا ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں دن اسلام میں خوشی اور مسرت کے دن ہے۔ پھر ان دونوں دنوں کو عبادت بنا دیا گیا کہ ان کا آغاز 2 رکعت نماز عید سے ہوتا ہے۔ عید الفطر کے دن چند سنتیں مسنون ہیں، اگر کوئی بندہ مومن ان سنتوں پر عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عید الفطر کی رحمت برکتیں عطا فرمائے گا۔ جیسے صبح سویرے اٹھنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، پاک و صاف عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، نماز عید سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، نماز عید سے پہلے کھجور سے افطار کرنا، اور نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، نماز عید کے لیے جلدی جانا، پیدل جانا، اور نماز عید کے لیے جب جانے لگے تو آہستہ آہستہ تکبیر، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کا پڑھنا، اور اسی طریقے سے جب نماز عید کے لیے جائے تو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ یہ وہ اعمال ہے جو سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ جو لاش کی سنت میں نے بیان کیا کہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، اس کی بے شمار حکمتیں علماء کرام نے لکھا ہے۔ اس میں صحیح ترین قول یہ ہے
کہ یہ عمل یعنی ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، اس سے شعار اسلام اور مسلمانوں کی اجتماعیت اور شوکت کا۔ نماز عید الفطر کی نیت کیسے کریں؟ تو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کہہ لے تو بہتر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی زبان سے کہنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نماز عیدین کا طریقہ ملاحظہ فرما لیں۔ جب امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے تو مقتدی بھی ان کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں گے، تکبیر تحریمہ کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں گے، اور اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں گے۔ پہلی دفعہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر دوسری دفعہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری دفعہ میں ہاتھ کو کانوں تک اٹھا کر کے اب چھوڑنا نہیں ہے بلکہ ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور سورت وغیرہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے پہلی رکعت کو مکمل کریں گے۔ پھر جب دوسری رکعت شروع ہوگی تو اس میں امام صاحب پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد 3 زائد تکبیر کہیں گے۔ اس میں یہ کرنا ہے کہ تینوں تکبیر کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ لیں، اللہ اکبر ایک ہوا، اللہ اکبر دوسری تکبیر، پھر اللہ اکبر تیسری تکبیر۔ اس کے بعد امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے، اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بلکہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے ساتھ میں امام صاحب کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلے جانا ہے، اور اس طریقے سے رکوع سجدہ کر کے۔ نماز عیدین کے سلسلہ میں چند ضروری باتیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، نماز عیدین احناف کے نزدیک واجب ہے، اور اس کے وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے شرائط ہیں۔ البتہ جمعہ کے اندر خطبہ شرط ہے اور وہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، اور نماز عیدین کے اندر خطبہ سنت ہے اور وہ نماز عیدین کے بعد دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، نماز عیدین کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ نمبر 3، جس طرح جمعہ کی جماعت کے لیے کم از کم امام کے علاوہ 3 افراد کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح نماز عید کی جماعت کے لیے امام کے علاوہ 3 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، عیدین کی نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر نماز جمعہ واجب ہے۔ نمبر 5، حنفیہ کے نزدیک نماز عید کی نہ تو قضا ہے اور نہ اس کا کوئی بدل ہے۔ البتہ فقہائے کرام نے یہ صراحت کی ہے کہ جو شخص کسی واقعی مجبوری کی وجہ سے نماز عید نہیں پڑھ سکتا ہو تو ان سے نماز عید معاف ہو جائے گی، لہٰذا ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ حضرات اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر 2 رکعت یا 4 رکعت نماز چاشت ادا کر لے تو بہتر ہے، کیونکہ جن کو نماز عید نہ مل سکے ان کے لیے فقہاء کرام نے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز چاشت کو مستحب قرار دیا ہے۔ ان مختصر وضاحتوں کے بعد اب یہ مسئلہ سن لیں کہ لاک ڈاؤن میں نماز عید کیسے ادا کرنی ہے، کیونکہ اس سال ہماری عید بھی لاک ڈاؤن کی حالت میں آ رہی ہے، اور چوتھے لاک ڈاؤن کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے اس کی مدت 31 مئی تک بڑھا دی گئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں نماز عید الفطر اس طرح ادا کرنی ہے کہ جن مقامات پر ہمیشہ سے نماز عید ہوتی چلی آ رہی ہے، جیسے عیدگاہ ہے، مساجد ہے، تو ان مقامات پر طبی احتیاط کے ساتھ یعنی 4 یا 5 آدمی نماز عید الفطر ادا کریں، اور بقیہ حضرات اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے دالانوں میں، بیٹھکوں میں نماز عید ادا کرے، اور باہر کے لوگوں کو بالکل نہ بلائے، اور گورنمنٹ کی پابندیوں کا پورا خیال فرمائے۔ ہماری کسی ادنا سی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے ہماری پوری قوم بدنام نہ ہو، اس کا پورا خیال رکھیں۔ اگر کسی جگہ ایسا شخص موجود ہو جو نماز عید تو پڑھا سکتا ہے لیکن خطبہ نہیں دے پاتا، نہیں دے سکتا ہے، تو نماز عید الفطر پڑھا دے، اس کی نماز ہو جائے گی۔
اور اگر کسی جگہ نماز عید پڑھانے والا کوئی بھی موجود نہ ہو تو لوگ تنہا 4 رکعت نماز ایک سلام سے ادا کرے۔ یہ نماز عید کی قضا تو نہیں ہے بلکہ مستحب اور نیکی کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کے روزوں کو، نماز تراویح کو، رمضان المبارک کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی زندگی کے اندر رمضان کا مبارک مہینہ بار بار عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔